رمضان المبارک کی ایک فضیلت حدیث شریف میں یہ بیان ہوئی ہے کہ جس شخص کا ماہ رمضان سلامتی کے ساتھ گزر جائے گا اس کا آنے والا سال بھی سلامتی سے گزرے گا انشاءاللہ۔ رمضان کے بعد ہمیں اس فضیلت کی بھی ضرورت ہے، ہم اس فضیلت کے محتاج ہیں۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ آئندہ سال بھی جو شروع ہو چکا ہے عافیت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ نصیب ہو، دینی اعتبار سے بھی دنیاوی اعتبار سے بھی۔ اس کے لیے ہمیں چند کام کرنے ہوں گے، اگر ان کاموں کی ہم پابندی کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ نیا سال بھی ایسے ہی مبارک ہوگا جیسے رمضان شریف کا مہینہ مبارک تھا اور ہمیں نصیب ہوا الحمدللہ۔ کئی جمعوں سے وہی اعمال بیان کیے جا رہے ہیں اور ان کا زیادہ تر تعلق رمضان ہی سے ہے کہ رمضان شریف میں ہم وہ اعمال کر چکے ہیں، لہذا اب ہم رمضان شریف کے جانے کے بعد بھی ان کی حتی الامکان پابندی کریں تو انشاءاللہ یہ فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی۔ اب تک میں نے جو باتیں بیان کی ہیں ان کا خلاصہ بتلا دوں، کیونکہ ہمارے اور آپ کے یہاں جمع ہونے کا بنیادی مقصد ہے اپنی اصلاح، اپنے اخلاق و اعمال کی درستی، اور حقیقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلتیں بیان فرمائی ہیں ان کو حاصل کرنا۔ تو سب سے پہلی بات میں نے یہ بیان کی تھی کہ ہم پانچوں نمازیں باجماعت ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ظاہر رمضان شریف میں بھی الحمدللہ باوجود ملازمت کے، باوجود تجارت کے اور باوجود دنیا کی دیگر مشغولیات اور مصروفیات کے، الحمدللہ جو لوگ رمضان میں روزے رکھنے والے ہیں، تراویح پڑھنے والے ہیں، دیگر نیک اعمال کرنے والے، انہوں نے نماز باجماعت پر خاص توجہ دی تھی۔ لہذا جس رمضان میں جماعت کی پابندی کا خاص اہتمام تھا، اب بھی وہ اہتمام ہونا چاہیے۔ پہلی بات یہ میں نے بیان کی تھی آپ سے، لہذا اب بھی ہم پانچوں نمازیں باجماعت ادا کرنے کا خاص خیال رکھیں، چاہے دکان پر ہوں، چاہے ڈیوٹی پر ہوں، چاہے مہمانوں سے ملاقات کر رہے ہوں، چاہے رشتہ داروں سے مل رہے ہوں یا دوستوں سے مل رہے ہوں یا کہیں تفریح گاہ میں ہوں، جہاں بھی ہوں، یا شادی بیاہ میں ہوں، لیکن ہماری جماعت فوت نہیں ہونی چاہیے، نماز قضا نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ بیان کی تھی کہ روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن شریف کی تلاوت ہونی چاہیے۔ جیسے رمضان شریف میں صبح شام قرآن شریف کی تلاوت جاری تھی اور ماشاءاللہ زیادہ سے زیادہ قرآن شریف کی تلاوت کا معمول رہا، اب رمضان کے بعد مقدار چاہے اتنی نہ رہے، کم ہو جائے، لیکن پابندی رہے کہ روزانہ سویرے ہم کچھ نہ کچھ قرآن شریف کی تلاوت کرنے کی عادت ڈالیں اور رمضان شریف کے اس معمول کو برقرار رکھیں۔